اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عالمی یوم مزدور کے موقع پر دکن ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے خواتین میں مفت سلائی مشین تقسیم. منگلور کے ٹاؤن ہال میں اقرا عربک اسکول منگلور کا تاریخ ساز شاندار سالانہ اجلاس، عوام و مہمانان کی شرکت. سابق نائب سربراہ فضائیہ سے سی بی آئی کی پوچھ گچھ، 3600 کروڑ گھپلا معاملہ. بہار میں کنہیا کا سرخ قالین پر استقبال، نتیش کمار اور لالو پرساد سے بھی ہوئی ملاقات. بم دھماکوں میں قرآن پاک کے مضمون استعمال کا انکشاف، ترک فوج نے دہشت گردی کی مضمون سازش ناکام بنا دی. لیبیا میں پناہ گزینوں کی کشتی غرقاب، 10 افراد لاپتہ. زندہ کے بے قصور مسلم نوجوان اور جمعیت کی جدوجہد. ناظرین، اس ہفتے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے رہا ہو کر آئے نوجوانوں کی کہانی سنا رہا ہوں اور ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کی داستان بھی. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. مزدوروں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہر سال 1 مئی کو عالمی یوم مزدور منایا جاتا ہے، جس میں ملک بھر میں جلسے و جلوس ریلیاں منعقد کر کے مزدوروں سے ہمدردی بانٹنے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں مانگیں رکھی جاتی ہیں. اسی مناسبت سے آج یہاں شہر کی معروف تنظیم دکن ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تنظیم کے دفتر میں ایک تقریب سجائی گئی، جس میں 10 خواتین کو سلائی مشین عطیہ کی گئی. اس تقریب کے مہمان خصوصی خاتون ضلع پنچایت کے صدر جے شری موگیر نے سلائی مشین کو تقسیم کرنے کے بعد عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ پہلی بار ضلع پنچایت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد اس طرح سلائی مشین کی تقسیم آوری سے دلی مسرت محسوس کر رہی ہیں. انسان کی زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ وہ جدوجہد اور محنت سے اپنی غربت کو دور کر سکتا ہے. وقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنے کی جستجو کرنی چاہیے. آج خواتین ہر میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں. دکن ویلفیئر ایسوسی ایشن اپنی تنظیم کی جانب سے اس طرح کی فلاحی اسکیمیں لا کر غریبوں کا سہارا بن رہا ہے، جو قابل تعریف ہے. ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر سید زمین اللہ شریف نے اپنی صدارتی کلمات میں ایسوسی ایشن کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام غریب غربا میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے اور تعلیمی سہولیات فراہم کرنے، طبی امداد اور تجارت میں آگے بڑھنے کے لیے اس طرح کے منصوبے عمل میں لاتی رہتی ہے. تنظیم کے زیر اہتمام گزشتہ 16 سالوں کے دوران کئی طبی کیمپ، طلباء کے لیے تربیتی کیمپ اور اسکالرشپ وغیرہ دیتی آئی ہے. اس میں تمام مذہب و سماج و طبقات کے افراد کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. انہوں نے یہاں موجود خواتین سے اپیل کی کہ سلائی مشین کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اسے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنائیں. سلائی مشین حاصل کرنے والی خواتین میں لیلاوتی گونڈا، مہربانو خاتون بی عائشہ، تبسم صبا پروین، شبنم لطیفہ، اشونی نائک، چھایا نائک وغیرہ خواتین ہیں. اس موقع پر مولانا شجاع الدین ندوی صاحب نے گفتگو کی. تنظیم کے سیکریٹری جناب امجد صاحب نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے نظامت کے فرائض انجام دیے. نائب صدر نسیم خان نے مہمانوں کا تعارف پیش کیا. منگلور شہر منگلور میں بھٹکلی ندوی علماء کے زیر اہتمام و انتظام چلنے والے اقرا عربک اسکول کا شاندار اور عالیشان سالانہ اجلاس 2 دن قبل یہاں کے ٹاؤن ہال میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں یہاں کے طلباء نے بہترین انداز میں خوبصورت دل لبھانے والے پروگرام پیش کیے، جس کو دیکھ کر عوام اور طلباء کے سرپرستان حشاش بشاش نظر آئے. فکر و خبر کے مطابق کل دوپہر ٹھیک 3 بجے آغاز ہونے والے اس پروگرام میں مختلف قسم کی ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے، جس میں سب سے پہلے طلباء نے تلاوت قرآن پاک کی، پھر حمد و نعت و ترانے وغیرہ پیش کیے گئے. مختلف زبانوں میں طلباء نے تقاریر پیش کیے، تو وہیں طلباء نے والدین کے حقوق بتانے کے لیے بہترین مکالمہ بھی پیش کیا. اور ان سب کے دوران پہلے اور دوسرے سیشن میں نظامت سنبھالنے والے طلباء انگریزی، اردو اور عربی زبان میں بہترین نظامت کی، جس کی سراہنا نہ کرنا حق تلفی ہوگی. اسکول کے فعال محتم مولانا سالم خلیفہ ندوی نے اس موقع پر قرآن کی عظمت پر روشنی ڈالتے ہوئے ان طلباء کو یہاں عوام کے سامنے پیش کیا جو قرآن کا معجزہ تھا. یعنی طلباء کو ایک ہی سورے کو آگے پیچھے سے پڑھنے کا شاندار مظاہرہ پیش کیا گیا، جس کو دیکھ کر عوام ماشاء اللہ کی گونج سے کہہ اٹھے. اسی طرح طلباء نے سیلف ڈیفنس کے نام سے کراٹے کی مختلف نمونوں
تعاون کا مظاہرہ کیا جس کو عوام نے خوب سراہا۔ دوسرے سیشن میں مہمان نظام جس میں قابل ذکر جناب سید محمد بیری، مولانا سبحان ندوی مقامی عالم دین تھے، انہوں نے عوام سے مخاطب ہو کر اتحاد کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم پر روشنی ڈالی اور تعلیم کو تربیت کے ساتھ حاصل کرنے کی تلقین کی۔ مولانا موصوف نے بھی اخلاص نیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اصل قبولیت ہے اور اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ ملحوظ رہے کہ بعد مغرب بھی اس جلسے کا سیشن جاری رہا جس میں سال بھر مختلف اسکول کے ثقافتی پروگرام اور اسپورٹس میں حصہ لے کر اول دوم سوم مقام حاصل کرنے والوں کو انعامات اور میڈل سے نوازا گیا۔ مولانا داؤد خلیفہ نے اس کی نظامت بحسن خوبی انجام دیتے رہے اور آخر میں مولانا سالم خلیفہ ندوی کے دعائے کلمات پر جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نئی دہلی، انتہائی اہم ترین شخصیات کے لیے ہیلی کاپٹرز کی خریدی سے متعلق اگسٹا ویسٹ لینڈ کے ساتھ کی گئی 3600 کروڑ روپے مالیاتی معاملات کے ضمن میں سی بی آئی نے آج انڈین ایئر فورس کے سابق نائب سربراہ جے ایس گجرال سے پوچھ گچھ کی ہے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ جے ایس گجرال آج صبح یہاں واقعی سی بی آئی ہیڈ کوارٹر پہنچے اور اس مقدمے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے اجلاس پر حاضر ہوئے۔ وہ بھی ان کئی سینئر عہدیداروں میں شامل تھے جنہوں نے 2005 عیسوی میں منعقدہ اس اجلاس میں شرکت کی تھی جس میں معاملات سے متعلق درکار ضابطوں میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بہار میں نتیش کمار حکومت کی جانب سے آج صدر جے این یو اسٹوڈنٹس یونین کنہیا کمار کا سرخ قالین پر استقبال کیا گیا۔ ملک سے غداری کے الزام پر جیل سے رہائی کے بعد کنہیا پہلی بار اپنے آبائی ریاست پہنچے ہیں۔ نئی دہلی سے یہاں ایئرپورٹ آمد پر پولیس نے سیکورٹی کا انتظام سنبھال لیا۔ کنہیا کمار کا تعلق بہار کے ضلع بیگوسرائے سے ہے۔ وہ 2 روزہ دورے پر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر نتیش کمار کے علاوہ ان کے حلیف سربراہ RJD لالو پرساد یادو سے ملاقات کی ہے۔ ترکی کے سیکورٹی اداروں نے علیحدگی پسند ترک دہشت گرد تنظیم PKK کی جانب سے قرآن پاک کو بم دھماکوں میں استعمال کیے جانے کی مذموم سازش کا انکشاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ مردین شہر کے نواحی علاقے نصیبین میں PKK نے ایک بارودی سرنگ کو چھپانے کے لیے اس پر قرآن پاک کے اوراق ڈال رکھے تھے۔ العربیہ کے مطابق دہشت گرد گروپ کے اس مذموم اقدام کا مقصد ترک فوجیوں کو قرآن پاک کے اوراق اٹھانے کے لیے دھماکے کے مقام کی طرف لانا تھا تاکہ انہیں دھماکوں سے نشانہ بنایا جا سکے۔ ترک اخبار وطن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کردستان اور کرس پارٹی کے دہشت گردوں نے ایک گھر کے قریب قرآن پاک کے اوراق پھینکے ہوئے تھے اور ان کے نیچے بارودی سرنگ نصب کی گئی تھی تاکہ قرآن پاک کے صفحات کو اٹھاتے ہی دھماکہ ہو جائے۔ پولیس نے کرش دہشت گرد گروپ کی سازش ناکام بنا دی۔ اخباری رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ PKK کی جانب سے قرآن پاک اور مقدس اوراق کو دہشت گردی کے مذموم مقاصد کے لیے استعمال پہلی بار نہیں کیا گیا بلکہ اس سے قبل بھی اس نوعیت کی مذموم حرکتیں کی جاتی رہی ہیں۔ اس سے قبل دیار بکر کے علاقے میں بھی دہشت گرد تنظیم بم دھماکوں کے لیے قرآن پاک کے اوراق کا مخصوص استعمال کرتی رہی ہے۔ خیال رہے کہ کردستان اور کرس پارٹی علیحدہ ترک ریاست کے قیام کے لیے کوشاں ہیں اور اس تنظیم کی ترکی کے خلاف کئی سال سے جنگ جاری ہے۔ علیحدگی پسندی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تنظیم ترکی میں دہشت گردی کے کئی بڑے بڑے حملے بھی کرا چکی ہے۔ لیبیا کے ساحل کے قریب پناہ گزینوں کو لے جانے والی کشتی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں کم سے کم 84 افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق پناہ گزینوں کی نقل مکانی پر نظر رکھنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جمعہ کے روز لیبیا کے قریب ایک کشتی حادثے کا شکار ہوئی۔ تاہم حادثے میں 26 افراد زندہ بچ گئے تھے۔ زندہ بچ جانے والے افراد نے اپنے بیانات میں بتایا کہ کشتی پر گنجائش سے زیادہ افراد سوار تھے۔ حادثے کے نتیجے میں کم سے کم 84 افراد لاپتہ ہیں۔ پناہ گزینوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے ترجمان فلافیوڈی جیاکومو نے بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والی کشتی کے 26 مسافر زندہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے جبکہ 84 افراد کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی۔ غالب امکان یہ ہے کہ لاپتہ ہونے والے تمام افراد سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira